السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 215 سے 216 تک ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کیا کچھ ہے جو وہ خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو خرچ کرو گے تم، من خیر، مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، نیکی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا، وہو کرہ لکم، اور وہ ناپسند ہوا تم کو، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ، اور امید ہے، ہو سکتا ہے، ان تحبوا شیئا، کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو خرچ کرنے کے لیے قرآن میں بہت ساری آیات جگہ جگہ آئی ہیں، جیسے تیسرے سپارے میں بھی کافی سارا یہ ٹاپک ہے، چوتھے سپارے کی پہلی آیت بھی ہے، اور شروع کے پہلے صفحے میں بھی متقین کی اللہ نے یہ صفت بتائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی صحابہ نے جیسے سوال کیا، اور صحابہ کے سوالات وہ علم کے لیے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے دین میں بہت زیادہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں، لیکن بغیر کسی علم کے فضول سوال کرنا منع کیا گیا۔ صحابہ اکرام سوال کرتے تھے، قرآن میں 17 مقامات پر سوال کا ذکر ہے کہ یسألونک یسألونک، تو سوال کے جواب میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا تھا۔ تو یہاں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں؟ آپ نے فرمایا جو خرچ کرو گے مال میں سے، خیر بھلائی کے کسی بھی کام کو خیر کہا جاتا ہے، کل معروف صدقہ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی بھی نیکی کرنا صدقہ ہے۔ تو انسان یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بیچارہ اپنے آپ پہ ترس کھا کے آرام سے بیٹھ جائے کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ ہر انسان اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ چھینک کا جواب دینا، کوئی الحمدللہ کہے، یرحمک اللہ کہنا، اور اس کے بعد اگلا پھر جواب دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور پھر اچھا مشورہ دینا، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کی عیادت کرنا، ہر نیکی، جنازے کے ساتھ جانا اور نیکی کی بات آگے پہنچانا، سب جو ہے نا وہ نیکیاں ہی ہیں، اور خرچ کرنے میں آتی، کیونکہ انسان خرچ کرتا ہے نا، زبان خرچ کرتا ہے، ٹائم خرچ کرتا ہے، صحت خرچ کرتا ہے، جیسے کہ پڑھنا سننا سب صدقہ ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کے ساتھ بھی کرے، ان چیزوں کے ساتھ بھی، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ظاہر ہے۔ جتنا کوئی کر سکے اس راستے میں، کوئی لمٹ نہیں ہوتی نیکی کے لیے، کوئی اللہ نے باؤنڈری نہیں لگائی کہ اس کے آگے تم نیکی نہیں کر سکتے۔ جس طرح برائی کے لیے لوگ آگے سے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اسفل السافلین، کہ گھٹیا ترین انسان ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکی کے لیے سابقون بھی ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے وہ نیکی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جہاں عقل ہی کام نہیں کرتی کہ اس سے بڑی اب نیکی کیا کی جا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تک، اور وہ بھی خواب پر۔ تو نیکی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ بس اب میں نے یہ کر لیا اور میں پورا ہو گیا، نہیں۔ کوئی بھی نیکی جو ہے وہ کتنی زیادہ بھی کی جا سکتی، ہمیشہ کی جا سکتی، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں، اور تھوڑی بھی کی جا سکتی، بہت زیادہ بھی کی جا سکتی۔ اللہ نے کھلا میدان چھوڑا، صرف ہمیں ہنٹ دے دیے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، والدین کے لیے، سب سے پہلے جو ذکر آیا والدین کے لیے، کیونکہ ہمارے عموماً جو
معاشرے میں ایک عادت سی ہوتی، کچھ گھروں میں تو بہت اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ سب کچھ والدین کے آگے کھول دیا جاتا ہے کہ اب جو چاہے لیں اور جو چاہیں استعمال کریں، تو بہت خیر والے وہ گھر بھی ہوتے۔ اور کچھ جگہوں پہ والدین کو کھلا پلا کے اور اچھی طرح رکھ کے سمجھا جاتا ہے کافی ہے، ان کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، پیسے اس عمر میں کیا کریں گے، اور دیں گے بھی تو پھر کیا ہے، اپنی بچیوں کو دے دیں گے، یا فضول خرچی نہ کر لیں، ضائع نہ کر لیں، گم نہ کر دیں۔ یہ صرف ہمارا خیال ہوتا ہے، پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہوتا ہے، جب وہ خرچ نہ بھی کرے تو اس کے پاس ہونا ہی اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کشش اللہ نے دلوں میں رکھی۔ تو جو بھی خرچ کرو سب سے پہلے والدین کے لیے، کپڑے بناؤ کپڑے والدین کے لیے، کھانا لے کے آؤ اس کی پسند کا کھانا، جو اس بڑھاپے میں جس بھی حالت میں، جس صحت کی حالت میں وہ ہیں، جو وہ کھا سکتے، ان کے لیے اسپیشل اہتمام کیا جائے، اور اسپیشل ان کے لیے۔ اور بعض دفعہ اتنا کم سا خرچ کیا ہوتا ہے والدین پہ، شاید ان کے فوت ہونے کے بعد بڑی تکلیف ہو اور بڑے بڑے خرچ کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ واسطے لوگوں کے کوئی نلکے لگوائے جائیں، مسجدیں بنوائی جائیں، لیکن زندگی میں کھلے دل سے ان پہ خرچ نہیں کیا ہوتا کہ مطلب انسان آگے پیسے کرے اور کہے کہ آپ جتنے چاہیں لے لیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے نبی، میرا باپ مجھے تنگ کرتا ہے اور مجھ سے ایسے پیسے مانگتا ہے جو میں اتنی محنت سے کماتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا، اس سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ چھوٹا تھا، میں نے اسے اپنی گود میں بیٹھا کے کھلایا پلایا، اپنی منہ کا نوالا بھی اس کو دیا، اور مختلف موقعوں پہ جو اس کے ساتھ ایک ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ محنت کرتے ہیں وہ سارا بتایا، اور اب میں اس کو کچھ اس پیسے کو ہاتھ لگاتا ہوں، یہ کہتا ہے میرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی اتنی بڑی ان کے اللہ نے فضیلت رکھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہم کہیں کہ بس گنتی سے تھوڑا سا جو ہے وہ کافی ہے۔ بعض دفعہ اتنا تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں کہ والدین کے دل میں کڑن اور دکھ سا رہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی جان بھی ان بچوں پہ لگائی اور ہمارے بچے کیسے گنتی کے ساتھ ہم پر خرچ کرتے۔ تو اس لیے والدین کے لیے کبھی بھی گننا نہیں چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، بچے سے زیادہ بھی لیتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی، کیونکہ والدین ہیں ہی ایسی چیز کہ ہم ان کے کسی احسان کا بدلہ کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ اس واسطے اگر وہ کچھ زیادہ مانگ لیتے ہیں، زیادہ لے لیتے ہیں، تو ان کو ان کے اوپر خرچ کیا ہوا کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ضائع ہو جائے گا، ضرور بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا، اور جو وہ مانگتے ہیں اس کو خوش دلی سے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دے کے آپ باتیں کرو کہ ایک تو ماں تمہارا خرچ ہی بہت ہے، ایک تو تم ہی روز کوئی نہ کوئی خرچہ تیار رکھتی ہو، یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے، اور ماں ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتی ہوں بچے کی کسی تکلیف پر وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کا ٹائم آتا ہے تو بچہ اتنا سمجھ سوچ کے اور گن کے خرچ کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور پا ہی نہیں سکتا اس لیول کو جو ماں باپ نے اس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عورت آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 کھجوریں تھیں، ایک بیٹی تھی اس کے پاس، اس کے ساتھ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے اسے کھجور دی، اس نے ایک کھجور خود مطلب لے لی اور ایک بیٹی کو، بیٹی نے اپنی کھجور کھا کے ماں کی کھجور کی طرف دیکھا تو اس نے وہ بھی اس کو دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی ایسے ہوا، آپ نے فرمایا جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، ایک بیٹی کے لیے بھی آپ نے ذکر کیا، 2 کے لیے بھی، 3 کے لیے بھی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ تو ماں کا اتنا بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میری جان بھی اور میری ہر چیز، میرے بچہ خوش ہو جائے اور میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ دل جو ہے وہ بچے پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان پر خرچ کرنے کے لیے کبھی بھی دل کی تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد والاقربین، اقربین میں میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ہر بڑا آدمی جو ہوتا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے وہ کتنا صدقہ نکالتا ہے، اس کے لیے اس کو مسجد سب سے بیسٹ لگتی۔ ٹھیک ہے مسجد میں بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے مسجدوں سے پہلے والاقربین کا، اللہ یہ بھی لکھ سکتا تھا والمساجد کہ مساجد پہ خرچ کرو، اور وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ چلاتے ہیں، اور انسان کو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر طرف خرچ کر کے مسجدوں میں بھی بہت سارا خرچ کرتے۔
تو اقربین میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کون سا مستحق ہے ہمارے مال کا، اور یہاں ڈبل ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا اور صدقے کا۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے جو بھی انسان صدقہ نکالے اور اپنی فیملی میں کچھ نظر آ رہے ہوں کہ کچھ مطلب مسکین ٹائپ لوگ ہیں یا ان کے لیے مشکل ہے کوئی زندگی کی، تو ان پہ خرچ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی کہے کہ جی اس کے بیٹے ہیں اور یا پھر اس کا میاں ہے تو خود کیوں نہیں کماتا، خود کیوں نہیں خرچ کرتا۔ یہ ہماری سردردنی ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ ہر ایک سے اس کے فرائض پوچھے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کاف صورت میں ان لڑکوں کے پاس جن کے پاس کشتی تھی اور وہ کما رہے تھے، ان کو مسکین کہا کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی، کہ باوجود اس کے کہ وہ کشتی کے مالک تھے اور مسکین۔ تو ایسے ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں، اور قرآن میں بھی جیسے جگہ جگہ یتیموں کے حقوق کا بیان ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ وہ تمام طبقے تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی، ان کے ساتھ سلوک برا ہوتا تھا، ان کو مال کی طرح تقسیم کر لیتے، ان سے کام لیتے، ان کے جائیدادوں کو ہڑپ کر جاتے۔ تو اللہ نے ان تمام طبقوں کو جن کو معاشرے میں حقوق ان کے ختم کرتے تھے، اللہ نے ان کے حقوق رکھے تاکہ وہ بھی صحیح عزت کے ساتھ جی سکے۔ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے کے لیے نیکیاں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جتنے اس کے سر پہ بال ہوں اتنی اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بیہیو بہت اچھا ہونا چاہیے کہ اسے محسوس نہ ہو کہ میں اگر میرا باپ نہیں ہے تو میں معاشرے میں ایک فالتو پرزہ بن گیا ہوں۔ اور یتیم جب تک بالغ نہیں ہوتا لڑکا یا لڑکی تب تک ہوتے ہیں، جب وہ بلوغت میں آ جائیں تو ان سے یہ یعنی یتیمی کی حالت ختم ہو جاتی، کیونکہ اس وقت پھر وہ اپنا خود کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں اور خود اپنی کیئر کر سکتے ہیں۔ تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے تب تک وہ یتیم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مساکین، ان کے بارے میں بتا چکی، ایسے لوگ جن کی زندگی رکی ہوئی ہو اور جب باوجود کمانے کی پوری نہ پڑتی ہو، وابن السبیل اور مسافر، اور اس میں مہمان بھی آتے ہیں، یعنی چونکہ پہلے رواج تھا کہ جب لوگ قافلوں میں جاتے اور تجارت کے لیے تو راستے میں جو بستیاں آتی تھیں پھر وہ مہمانداری کرتے تھے ان گزرنے والوں کی، اور اس کے علاوہ مسافر کے ساتھ کوئی بھی برا معاملہ پیش آ سکتا ہے، اس کی جیب کٹ سکتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹلی اس کو کوئی مسئلہ پڑ سکتا ہے، تو کسی کو بھی اگر کوئی مسافر ایسی تکلیف میں نظر آئے تو اس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم خیر، یہاں مال کو بھی خیر اس لیے کہا، اور آگے اللہ نے فرمایا جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے، کیونکہ یہ سارا مال جو جس کی مد بتائی گئی کہ ادھر ادھر خرچ کرے تو یہ خیر کے کام ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا بخل اور اچھا اخلاق ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ سارا اخلاق ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا کرنا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ، تو جس میں بخل ہوگا وہ اس اخلاق سے کام نہیں لے گا، نہ اس کے معاملات اچھے ہوں گے۔ تو اخلاق پلس گڈ معاملات، یعنی اچھے معاملات کو ہی اچھا اخلاق کہتے ہیں، صرف یہ نہیں جسے ہم کہیں کہ کوئی لوگ بڑا اچھے طریقے سے اور ملتا ہے اور ہنس ہنس کے اور دوسروں کے ساتھ اخلاق شو کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، بلکہ اس معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا اخلاق اچھا ہے۔ تو جس کے اندر بخل ہوگا وہ تو ہر خیر کو چھپائے گا، وہ تو اچھا مشورہ بھی نہیں دے گا، وہ تو ایک ریسیپی بھی چھپا لے گا، ایک کپڑے کا ڈیزائن بھی چھپا لے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا بخل اور اخلاق ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا 2 اشخاص قابل رشک ہیں۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے لیے کو دیکھ کے انسان دعا کرے کہ اللہ مجھے دے، یہ نہیں کہ اس کا چھن جائے، چھن جانا کہ یہ حسرت کرنا حسد ہے۔ رشک ہوتا ہے کہ کسی پر رشک کرنا کہ کتنی اچھے کام یہ کر رہا ہے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ تو 2 اشخاص قابل رشک ہیں، ایک وہ جو مال کو خرچ کرے، جس کو اللہ نے مال دیا وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ خرچ کرے، اور دوسرا وہ جو علم سیکھے اور پھر اس کو سکھائے، دونوں یعنی قابل رشک ہیں۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں خرچ کرتی ہوں، اور بعض دفعہ ہم ہر ایک آج مطلب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ کوئی انسان جو بھی کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے ایک بال کے برابر بھی ہٹنا نہیں چاہتا، وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں،
بعض لوگ خرچ کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں اتنی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بلا دریغ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کو کہیں اور خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کے بڑے چہرے پہ ناگواری، اور بہت ان کو مشکل لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے، یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں فلاں جگہ خرچ کرو اور فلاں جگہ بہتر ہے۔ تو یہ بھی حکمت ہے جسے اللہ دے دے کہ اسے وہ سارے راستے نظر آ جائیں جہاں جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ پھر شاپنگ لسٹ پہ دیکھیں، کراکری پہ دیکھ لیں، پارلرس پہ دیکھ لیں، بچوں پہ دیکھ لیں، ہوٹلنگ پہ دیکھ لیں، موبائل، جہیز، ڈرائیونگ، میوزک اور کھلونے اور کلبز اور بوتیکس، کتنا زیادہ ان چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے، کارڈز پہ، اور پھر یہ کیا اس کو کہتے ہیں پیکنگ پہ، کس قدر ان چیزوں پر، فوٹو سیشن پہ دیکھ لیں، مطلب ایسی ایسی جگہوں پہ خرچ کرواتا ہے شیطان جہاں ایک روپے کا بھی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی دوڑ ہے تو اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کسی نے حضرت عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ میں صدقہ کہاں کروں، مجھے مستحق کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اس کو بھی دو جو مستحق ہے، اور اسے بھی دو جو نہیں مستحق تمہیں لگتا، کیونکہ پھر اس طرح اللہ تمہیں دے گا جب تم مستحق ہوگے، اور تب بھی دے گا جب تم نہیں ہوگے۔ خیر کا کام کہیں بھی ہو، وہ اللہ ہمیں خیر و بھلائی کی سوچ دے رہا ہے کہ اپنی سوچ کو وسیع کرو۔ جس سے میں نے پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا اگر قیامت آ جائے تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو اس موقع پر لگا دو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ ہم نیکی کا موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بہت سارے نیکی کے موقعوں کو گنوا دیتے صرف سستی کی وجہ سے، تو وقت ضائع کرنے کی عادت کی وجہ سے۔ تو نیکی کا کوئی بھی موقع ہو اسے گنوانا نہیں چاہیے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتا رہنا چاہیے کہ کہاں میں خوشی سے خرچ کرتی ہوں، اور کہاں خرچ کرتے وقت میرے دل میں تنگی آتی ہے، اور اگر وہ راستہ دین کا ہے تو اس تنگی کو خود کو سمجھا کے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ جنگ کرنا فرض کیا گیا اور وہ تمہیں برا لگا، کیونکہ جنگ کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی جان دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ صحابہ کو ہلکا سا ملال ہوا ہوگا کیونکہ پہلے تو وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن جنگ کا اس وقت تک اللہ نے 10 سال مکے میں تکلیفیں سہنے کے باوجود اجازت نہیں دی تھی کہ ابھی تمہاری ذہنی، جسمانی اور ایمانی تیاری نہیں ہے، تو تیاری کے بغیر جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے اس لیے ایک بہت بڑا آگے کرائٹیریا ہمیں کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ اس معاملے کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے تمہاری بھلائی کس بات میں ہے کہ تقدیر کے فیصلوں کو، اللہ کے حکموں کو خوشی سے قبول کرو۔ بہت سارے زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن انسان کو اچھے نہیں لگتے، انسان کی آخرت کو بہتر کرتے ہیں لیکن انسان کو اچھے نہیں لگتے۔ مثلا نماز پڑھنا کسے اچھا لگتا ہے؟ بہت کم لوگ۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، پھر اس کے علاوہ مطلب دین کا کام کرنا، سیکھنا، سکھانا، قرآن پڑھنا، اور صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم یا تہجد پڑھنا، اور یہ ساری چیزیں انسان کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پڑھنا آپ دیکھیں، دنیاوی تعلیم ہی ہو، پڑھنا کس بچے کو اچھا لگتا ہے؟ جیسے آج کل اسکول بند ہے اور بچے بہت خوش ہیں اور مطلب چاہتے ہی نہیں کہ اسکول کھلے، اور یہ ان کی بچپنا ہے نا، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اور بہت بڑے بھی نہیں چاہتے کہ ہم پڑھیں، لیکن یہ پڑھائی ان کی زندگی کے لیے کتنی بہتر ہوتی ہے یہ انہیں اپنی زندگی میں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں جو اچھی نہیں لگتی مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں، اس لیے زندگی کے تمام معاملات میں انسان کو اللہ کی فیصلوں پہ مطلب سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ آگ میں کودنا اچھی بات تھی، جلنے کا پورا خطرہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تھے، انہیں پتہ تھا جل بھی جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا، جان تو اسی کے نہ دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے وہ علامہ اقبال نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، اور وہ کود پڑے، سوچا بھی نہیں۔ تو یہی حال ہونا چاہیے، نیکی کے لیے بڑھ جانا چاہیے۔ ایک چیز جو ہمیں بری لگتی ہے، بہت سے مال اولاد رشتے میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایک رشتہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کوئی لڑکا بہت اچھا لگتا ہے، کوئی لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، ہم زندگی تج دیتے ہیں اس کے لیے، اور بعد میں جب شادی ہوتی لگتا ہے کہ وہ ہمارے کسی کام کے نہیں، کوئی اچھی جوڑی نہیں بنتی۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں، ماں باپ کہیں کہتے ہیں بچے نہیں مانتے ہیں،
تو یہ بچوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ماں باپ اپنی طرف سے ہمارے لیے برا نہیں سوچ سکتے ہیں، باقی ہمارے نصیب کی بات ہوتی ہے، ہم خود اپنے لیے دعا کریں اور ماں باپ کے اوپر ٹرسٹ کریں تاکہ ہماری زندگی کے میں دیکھتی ہوں کہ جتنا ماں باپ کو ستا جاتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، اتنا پھر وہ بعد میں تنگ بھی ہوتا ہے، لیکن بعد کے پچھتاوے پھر کس کام جب ایک رشتہ کام ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو، تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہو اور اب تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے علم پر اپنے علم کو ختم کر دو کہ نہیں، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، اللہ تو بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کہی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ بہت کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو بعد میں ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، وقتی طور پہ وہ بہت بہت برا ہوتا ہے، ہماری عقل قبول نہیں کرتی، ہمارے دل قبول نہیں کرتے، لیکن اگر ہم خوشی سے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس جیسے لفظوں سے کہتے ہیں اس کو سمجھ بھی لیں، تو ہمیں پھر زندگی میں خود نظر آتا ہے کہ واقعی بہت سارے ایسے کام جو ہم کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئے تو اچھا ہوا، اور بہت سارے ایسے کام جنہیں ہم نے پسند نہیں کیا تھا ہونے پر، وہ بعد میں ہمارے لیے کتنے اچھے ثابت ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ کے معاملات اللہ ہی جانتا ہے، انسان کا بہترین معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ سے اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے ہر کام پہ میں حکمت ہے، اور ہم اس چھوٹی سی عقل اپنی کے ساتھ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، اس لیے بظاہر کوئی چیز کتنی اچھی لگے، ہمیں نہیں پتہ آئندہ زندگی میں کتنی تکلیف دہ ہو۔ مثلا لڑکے کا پیدا ہونا کتنی خوشی کی بات ہوتی، جیسے کہف صورت میں لڑکے کو مارا تھا خضر علیہ السلام نے، تو بتایا تھا بعد میں کہ یہ کوئی اچھا لڑکا نہیں نکلنا تھا، اس کے ماں باپ بہت اچھے تھے، اور اللہ نے کہا کہ اسے ختم کر دو، اس کی جگہ ہم بہت اچھا بچہ ان کو دیں گے، اور اللہ نے دی۔ اور یہ چیزیں اب خضر علیہ السلام نے اس ٹائم بتا دی، تو ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ جو اتنی زندگی میں ایک بہت بڑا لاس ہوا ہمارے لیے کیوں ہوا، ہم اس کیوں کو نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اس کیوں کے آگے جانا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے اچھا ہے کہ خود کو ریلیکس کرنا کہ اللہ کے ہر کام میں بہترین، کوئی چیزیں جو بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی اسی میں خیر تلاش کرنی چاہیے، ان کی لسٹ بنانی چاہیے اور اس میں بھلائی دیکھنی چاہیے۔ ہم عموماً نیگیٹو چیز اس میں دیکھتے رہتے، اس لیے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، پریشان رہتے۔ پریشان رہنے کی بڑی وجہ ہے کہ ہم اس میں خیر دیکھتے ہی نہیں، آنکھیں بند کر لیتے اس کی طرف سے، اور برائی 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 دیکھتے رہتے۔ تو اللہ کے فیصلوں میں کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ خیر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔